رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے رمضان کے شرعی مسائل۔ اس پروگرام میں الحمدللہ رمضان میں ہونے والی عبادات، روزہ، سحری، افطار، تراویح اور دیگر معاملات کے مسائل اور احکامات کے متعلق جو ہے وہ سوالات ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کے مستند اور معتمد جوابات حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کئی سارے روزوں کے متعلق جو ہے وہ سوالات ہوئے۔ روزے کی حالت میں کوئی روزے کی حالت میں اگر آنکھ میں دوا ڈالتا ہے تو کیا حکم ہے، کان میں دوا ڈالتا ہے تو کیا حکم ہے، ہم نے ڈیٹیل سے کلام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ نے ہمارا پچھلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کر دیکھیں، اور اس کے اندر بھی بہت سارے مسائلوں پر ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ان شرعی سوالات کے جوابات دینے کے لیے بڑے ہی بہترین اور بڑے ہی پیارے عالم دین مولانا حامد مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ زبردست انداز میں ماشاءاللہ رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ سوالات آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں بنے۔ سوالات کی طرف چلنے سے پہلے ناظرین ایک درود پاک کی فضیلت ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے یہ بات خوش کرتی ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا درود پاک پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے درود پاک۔ تو رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت ضرور بنانی چاہیے۔ آئیے ناظرین اکرام، ہم بھی حصول برکت کے لیے ایک بار شوق و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں روزوں کے متعلق مسائل اور سوالات کی طرف اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت، سب سے پہلا سوال تو یہی آتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے پچھلے پروگرامز کے اندر کافی ساری رہنمائی ہماری فرمائی ہے۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ حضرت کچھ لوگ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا رہے ہوتے ہیں، اور انجیکشن جو ہے وہ نس میں بھی لگتا ہے، دیگر جگہوں پہ بھی لگتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہے وہ گلوکوز بھی چڑھوا رہے ہوتے ہیں طاقت وغیرہ کے لیے، اور انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا روزے کی حالت میں یہ کر سکتے ہیں، یا روزے پہ اس کا کچھ فرق آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں اگر کسی نے انجیکشن لگوایا، اب چاہے یہ انجیکشن گوشت میں لگایا ہو یا نس میں لگایا ہو، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ یہ ہے کہ روزہ کھانے پینے یا ایسی چیز کو پیٹ کے اندر یا دماغ کے اندر اتارنے سے ٹوٹتا ہے کہ جس چیز کو کسی منفذ کے ذریعے، بڑے سوراخ کے ذریعے دماغ تک پہنچایا جائے، یا بڑے سوراخ کے ذریعے اس چیز کو پیٹ تک پہنچایا گیا، صحیح، روزہ اسی صورت میں ٹوٹے گا۔ لہذا انجیکشن اگر کسی نے لگوایا ہے، گوشت کے اندر لگوایا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ پورے جسم کے اندر جہاں بھی گوشت پر اگر انجیکشن لگائیں گے تو وہ مسام کے ذریعے باریک باریک سوراخ کے ذریعے وہ اندر جائے گا۔ اس طرح اگر رگ کے اندر، نس میں اگر انجیکشن لگوایا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جسم کے اندر یہ کس طرح پہنچتا ہے، یہ دوا جو ہے وہ خون کے ساتھ جسم کے اندر پھیلتی ہے، کسی روٹ کے ذریعے، کسی ایسے سوراخ کے ذریعے نہیں جو سوراخ پیٹ تک، معدے تک جاتا ہو، بلکہ یہ جو دوا ہے وہ خون کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر پھیلتی ہے۔ البتہ یہ یاد رہے، بعض لوگ جو بھوک پیاس کا احساس ختم کرنے کے لیے یا بھوک پیاس کا احساس ہی نہ ہو،
طاقت کا انجیکشن لگوا لیتے ہیں، ایسا کوئی انجیکشن لگوا لیتے ہیں، گلوکوز لگوا لیتے ہیں. تو اس حوالے سے حکم شرعی یہ ہے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت تو اس کی مانی جائے گی، یہ روزہ اس کا کاؤنٹ ہوگا. اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ رمضان گزرنے کے بعد تم اس روزے کی قضا کرو، واپس رکھو. تو ان معنوں کا فرض ادا ہو گیا، جو فرض اس کے سر پہ ہے، اس کے ذمے ہے، یہ اتر گیا. لیکن یہ کام کرنا مکروہ ہے. مکروہ کا سادہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ، یعنی وہ کام جو شریعت کو پسند نہیں ہے. کیونکہ شریعت مطہرہ نے روزوں کو جو لازم کیا ہے اور قرآن پاک میں اس کے مقصد کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے لعلکم تتقون کے ذریعے کہ تمہیں تقوی ملے، تو روزے کے اندر تو بھوک اور پیاس کا احساس تو ہونا ہی چاہیے. اگر یہ احساس ہی ختم کر دیا جائے اور اس احساس سے ہی آدمی اپنے آپ کو بچانا چاہے تو یقیناً یہ ناپسندیدہ ہے. صحیح. تو روزہ تو خیر نہیں ٹوٹنے والا، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اور ہمیں اس انداز میں ہی عبادتیں کرنی چاہیے کہ جو طریقہ اسلام نے دیا ہے، جو پسندیدہ طریقہ ہے اس کے مطابق، اور اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ عبادتوں کو سر انجام دینا چاہیے. اچھا حضرت، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ حضرت دوائیوں کا تذکرہ چل رہا ہے اور روزے کی حالت میں کس انداز میں علاج کیا جاتا ہے، تو روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے یہ آپ بیان فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک سوال یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں کچھ لوگ جو ہے وہ وکس لگاتے ہیں، بام لگاتے ہیں، تو کیا روزے پر اس کا کچھ فرق پڑتا ہے؟ وکس اگر کسی نے استعمال کی تو وکس کو ناک کے اندر بھی لگایا جاتا ہے، ناک کے اوپر بھی اس کی مالش کی جاتی ہے، پیشانی پر بھی لگایا جاتا ہے، اور کوئی گلے پر بھی اس کو استعمال کرتا ہے. اگر تو وکس ناک کے اندر لگائی ہے اور یہ جو وکس ہے اس کے کچھ اجزاء اگر دماغ تک پہنچ گئے یا پھر کسی رستے وہ حلق سے نیچے اتر گئے، تو اس حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ اس کو اپنا روزہ یاد ہے. اب رہی بات یہ کہ ناک کے اوپر لگایا اس نے، پیشانی کے اوپر وکس لگائی یا گلے کے اوپر وکس کی مالش کی، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. ناک کے نتنوں کے اندر اگر کسی نے وکس لگائی نہیں، اندر نہیں لگائی، لیکن صرف سونگا ہے، وکس کو سونگا ہے، بام کو سونگا ہے، تو سونگنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ سونگنے سے کوئی اس کے اجزاء یا اس کا جو لیکوڈ ہے وہ کسی بھی طرح دماغ تک یا حلق تک نہیں پہنچتا. اس کا حکم ایسے ہی جیسے خوشبو سونگنے کا حکم ہے. آدمی نے خوشبو استعمال کی ہے، پرفیوم استعمال کیا ہے اور پرفیوم کو اس نے سونگا ہے، تو خوشبو سونگنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ایک اس کے اندر چیز یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ وکس لگا کر کیا کرتے ہیں، اسٹیم لیتے ہیں، بھاپ لیتے ہیں. تو روزے کی حالت میں اگر کسی نے بھاپ لی ہے، اسٹیم لی ہے، چاہے وکس استعمال کی ہے یا وکس استعمال نہیں کی ہے، بہر صورت بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں نا، دھوئیں کے اندر جاتے ہیں یا سگریٹ بیڑی بھی پیتے ہیں. تو خیر وہ ایک سوال ہے، اس کی طرف بھی چلیں گے، لیکن ابھی ایک سوال میرے سامنے یہ ہے حضرت کہ اگر کوئی بندہ بیماری پڑ جائے، روزے کی استطاعت ہی نہیں ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اب بھی کیا اس پر روزہ لازم ہوگا یا روزے کے بدلے کچھ اور کر سکتا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے آزار بیان فرمائے ہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم بیمار ہو یا تم سفر میں ہو تو اور دنوں میں گنتی پوری کر لو. جو گنتی یہاں پر رہ گئی ہے، رمضان کے جو روزے تمہارے رہ گئے ہیں، ان روزوں کو اور دنوں میں رمضان کے علاوہ پورا کر لو. تو سب سے اول نمبر پر بیماری کو بیان کیا گیا ہے. تو بندہ اگر بیمار ہے، اور بیمار کیسا بیمار؟ ایسا بیمار کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. روزہ رکھنے پر اس کی صحت، اس کی ہیلتھ اور زیادہ افیکٹڈ ہوگی، متاثر ہوگی، کمزور ہو جائے گا، یا پھر اور زیادہ نقصان پہنچ جائے گا، اس کو شدید تکلیف ہوگی. تو ایسی بیماری کے اندر جب آدمی واقعی سیریس ہے، یعنی ایسی بیماری ہونی چاہیے جی. یعنی کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے نا حضرت، تھوڑا سا بخار آ جائے یا تھوڑا سا پیر میں درد ہو جائے، پیٹھ میں درد ہو جائے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، اس کی ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں درد ہو یا پیر میں معمولی درد آ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے تو روزہ پورا کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنے گی، ظاہر سی بات ہے.
ایسی بیماری جو روزہ پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، اگر ایسی بیماری کسی کو ہے تو پھر اسے شریعت مطہرہ کی طرف سے یہ رخصت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، اور وہ رمضان کے بعد پھر اس روزے کی قضا کرے۔ اب اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے گنجائش دی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی عمر کے اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہے، اس ایج پر پہنچ گیا ہے یا اس حالت پر پہنچ گیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ابھی بھی نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی فیوچر کے اندر بھی اس کو ایسی کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ پائے گا، چونکہ حالت ایسی ہو چکی ہے، بیماری ایسی اس کے ساتھ لاحق ہو چکی ہے، ایسی بیماری اس کو لگ گئی ہے کہ اس بیماری کے ساتھ اب آئندہ بھی کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو شریعت مطہرہ کی اصطلاح کے اندر اس کو کہا جاتا ہے شیخ فانی۔ شیخ فانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی روزہ نہ رکھ سکے، نہ ابھی اور نہ بعد میں کبھی امید ہے طاقت آنے کی کہ اس سے روزہ رکھ سکے۔ تو ایسے شخص کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک اجازت دی ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دے، روزے کا فدیہ ادا کر دے، اور روزے کا فدیہ ادا تبھی کرے گا جب کہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس میں واقعتاً روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے فدیہ دے دیا، سپوز ابھی کنڈیشن ایسی ہے کہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو امید بھی نہیں ہے آئندہ طاقت آنے کی، کبھی میں کبھی روزہ رکھ پاؤں گا، سردیوں میں بھی نہیں رکھ پاؤں گا، کچھ دن گیپ کر کے بھی میں نہیں رکھ پاؤں گا، کسی بھی طرح نہیں رکھ پاؤں گا روزہ، اس صورت میں اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ فدیہ دے۔ اس نے فدیہ دے دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بعد میں کبھی اس کو طاقت مل گئی، اب اس کی حالت ایسی بہتر ہو گئی حالت کہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب جب روزہ رکھ سکتا ہے، اگرچہ فدیہ دے چکا ہے، مگر حکم یہ ہوگا کہ اسے اپنے روزے کی قضا رکھنی ہوگی، جو روزے اس نے چھوڑے ہیں ان کی قضا رکھنی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ بہار شریعت کے اندر علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ اپنے اسی عذر کے اندر فوت ہو گئے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے تھے اور اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ قضا رکھتے، اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ قضا رکھتے، ان کا ارادہ تھا کہ ہم قضا رکھ لیں گے لیکن موقع مل ہی نہیں پایا، فرمایا کہ ان پر یہ واجب نہیں ہے اب کہ فدیہ کی وصیت کر جائیں۔ پھر بھی وصیت اگر کی ہے تو 1/3 مال کے اندر وہ وصیت نافذ کی جائے گی، یعنی اس نے جو مال چھوڑا ہے اس کا 1/3 حصہ اس کے اندر اگر یہ وصیت نافذ ہو سکتی ہے، اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے تو اس وصیت کو فالو کیا جائے گا۔ اگر کسی نے روزے رکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہے کہ بھی اس کو عذر ہے، مجبوری ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا اور اتنا موقع ملا ہی نہیں کہ وہ قضا رکھ سکے، زندگی بھر ایسا موقع ملا ہی نہیں، تو اس کے لیے تو شریعت مطہرہ نے یہ اصول بیان کیا کہ ان پر فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر کے جانا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو اور کسی کو یہ کہہ کر جانا ضروری نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں تو میرے بعد تم میرے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دے دینا، یہ وصیت اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے روزے رکھے نہیں، کسی نے روزے رکھے نہیں، یعنی عذر نہیں تھا، بلا عذر روزے رکھے نہیں، روزے چھوڑ دیے اس نے، اب حالت ایسی آ چکی ہے کہ اب روزے رکھ نہیں سکتا، پہلے طاقت تھی، نہ تو روزے رکھے نہ روزے کی قضا رکھی، لیکن اب حالت ایسی آ گئی ہے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ مایوس ہو گیا ہے، شیخ فانی ہو گیا، شیخ فانی اب ہو گیا ہے۔ لیکن جب روزے چھوڑے تھے اس وقت شیخ فانی نہیں تھا، اس وقت عذر نہیں تھا، مجبوری نہیں تھی، مجبوری اب ہوئی ہے، تو فرمائے کہ اس کے لیے وصیت کر کے جانا ضروری ہے، جان بوجھ کر اگر اس نے نہیں رکھیں تو وصیت کر کے جانا واجب ہے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے، ایسا کوئی کہہ کر نہیں گیا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم میرے مال سے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا، کہہ کر نہیں گیا، تو جو وارث ہیں اس کے پیچھے اس کے گھر والے ہیں ان کو اختیار ہے، اگر وہ چاہیں تو اس کے مال میں سے اس کے روزوں کا فدیہ ادا کریں، اور اگر چاہیں تو ادا نہ کریں، ان پر ضرور نہیں ہے، ضروری اس پر تھا کہ وہ کہہ کر جاتا، اگر وہ کہہ کر جاتا تو اس کی وصیت پر عمل کرنا ان کے لیے لازم ہوتا 1/3 مال کے اندر، یعنی مال کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو تیسرے
کیونکہ شریعت مطہرہ نے آدمی کو اپنے مال کا پورا اختیار دیا ہے. صحیح. کہ آدمی صحت کی حالت میں، زندگی کی حالت میں جو بھی کچھ کرے اپنے مال کا، کسی کو بھی گفٹ کرے، کسی کو بھی صدقہ دے دے، کل مال کا اسے اختیار ہے. صحیح ہے. لیکن جب آدمی مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی اس بیماری کے اندر، جس بیماری کے اندر اس کی موت ہو گئی ہے، اس آخری بیماری کے اندر جب اب کوئی امید نہیں ہے صحت یاب ہونے کی، اب اس کو آگے جو ہے وہ منزل آخرت نظر آ رہی ہے، صحیح. اب اس کو پورے مال پر اختیار نہیں دیا گیا ہے. اچھا. 1/3 حصے کا اسے اختیار دیا گیا ہے کہ جتنا کچھ اس کے پاس ہے، 1/3 یعنی 1/3 کے بارے میں جو بھی وصیت کرنا ہو کر دے. صحیح ہے. روزے کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنا چاہتا ہے، یا کسی جگہ مسجد تعمیر کرنے کی وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میرے بعد میرے پیسوں سے مسجد تعمیر کر دی جائے، تو 1/3 کے اندر اندر وہ وصیت نافذ ہوگی. جو بھی مال ٹوٹل چھوڑا ہے اس کا 1/3 1/3 حصہ اس میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے. باقی 2/3 کا کیا ہوگا؟ باقی 2/3 پھر وارثوں میں شریعت کے قانون کے حساب سے اس کو بانٹا جائے گا. یعنی باقی 2/3 میں جو ہے وراثت وغیرہ جاری ہوگی، دیگر مسائل ہوں گے. جی. لیکن وصیت جو ہے وہ 1/3 میں کر سکتا ہے. حضرت جو آپ گفتگو فرما رہے تھے ماشاءاللہ، فدیے کا تذکرہ کر رہے تھے، تو کچھ لوگ شاید نہ سمجھیں کہ فدیہ کیا ہوتا ہے. تو کیا فدیے میں کیا دینا ہوتا ہے، کیا چیز ہے فدیہ؟ یعنی ہم جو رمضان المبارک کے بعد آنے والی عید کے دن یا عید سے پہلے جو فطرہ ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر جس کو فطرہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر، تو فطرے کی جتنی اماؤنٹ بنتی ہے، فطرے میں جو دیا جاتا ہے 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت آپ دیکھ لیں، تو اتنی قیمت فقیر کو صدقہ کرنی ہوگی. یعنی ایسے جگہ دینی ہوگی جہاں پر جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. تو زکوٰۃ کے حقدار کو ایک فطرے کی رقم ایک روزے کے لیے ایک فطرے کی رقم ادا کرنی ہوگی. یعنی پورے 30 دن کے اگر روزے ہیں تو پھر وہ 30 صدقہ فطر کی رقم اسے ادا. اگر اسی طرح اگر کبھی روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں پچھلے رمضان کے، یا کئی سالوں کے چھوٹے ہوئے ہیں، تو وہ اسی اعتبار سے کاؤنٹ ہوگا. صحیح ہے. تو ناظرین اکرام، یہ تھوڑا سا کلیئر رہیے کہ فدیہ جو ہے وہ شیخ فانی ہی دیتا ہے، اور تھوڑی سی بیماری آئی اور بندے کو دوبارہ سے ممکن ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائے تو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اگرچہ رخصت ہوتی ہے اس کے لیے کہ وہ بندہ بعد میں جب وہ صحت یاب ہو جائے تو پھر وہ روزہ رکھ لے. اس چیز کو تھوڑا سا جو ہے وہ اچھے سے، ان مسائلوں کو ڈیپلی ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. یہ آئیں گے کیسے مسائل؟ یہ پڑھنے سے آئیں گے، مطالعہ کرنے سے آئیں گے، بہار شریعت کا مطالعہ کرنے سے آئیں گے، علماء اکرام کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آئیں گے. تو ہمیں جو ہے وہ دین اور دین کے قریب رہنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. حضرت ایک سوال لوگ یوں بھی پوچھتے ہیں کہ بندہ بیمار ہوا روزے کی حالت میں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو آپ نے جیسے فرمایا کہ شیخ فانی ہے تو فدیہ دے گا، اور نہیں شیخ فانی ہے، بیماری ایسی ہے کہ بعد میں صحت یاب ہو جائے تو بعد میں روزہ رکھ لے. لیکن ایک سوال یہ لوگ کرتے ہیں کہ کیا کوئی اور روزہ رکھ سکتا ہے اس کی طرف سے؟ یعنی یہ بندہ طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو کوئی اور رکھ لے اس کا روزہ. یاد رہے کہ روزہ خالص بدنی عبادت ہے. صحیح ہے. یعنی یہ جو عبادت ہے اس میں کوئی مالی ایفورٹ نہیں لگتا، صرف اور صرف بدن کی طاقت، انرجی اس میں صرف ہوتی ہے. یہ بدنی عبادت ہے. اور جو عبادتیں خالص بدنی ہیں، چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو، یہ اگر کوئی ہماری طرف سے دوسرا ادا کرے تو یہ ادا نہیں ہوتی. صحیح. لہذا بیمار آدمی کی طرف سے کوئی اور آدمی اگر رمضان کے فرض روزے رکھنا چاہے تو وہ نہیں رکھ سکتا. شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. صحیح. اگر وہ کوئی دوسرا شخص روزہ رکھتا بھی ہے تو یہ بالکل لغو ہے، یہ باطل ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. مشکات شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال ہوا کہ کیا ایک شخص دوسرے کے بدلے میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ کوئی آدمی دوسرے کی طرف سے نہ روزہ رکھے اور نہ ہی نماز پڑھے. صحیح. اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں یا اس کے انتقال کر جانے کے بعد کوئی بھی آدمی اس کی طرف سے محض جو بدنی عبادت ہے، خالص بدنی عبادت، وہ نہیں کر سکتا. نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اس کی طرف سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، اگرچہ وہ آدمی انتقال کر گیا ہے، پھر بھی اب اس کی گنجائش نہیں ہے. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی اس حوالے سے سوال ہوا
آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بدلے دوسرے کو روزہ رکھوانا محض باطل اور بے معنی ہے. بدنی عبادت ایک کے کیے سے دوسرے سے نہیں اترتی. ایک آدمی کے کرنے سے دوسرے پر سے وہ عبادت نہیں اترتی. نہ مرد کے بدلے مرد رکھے, نہ عورت کے بدلے کوئی عورت رکھے, کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. صحیح زبردست انداز میں رہنمائی فرمائی گئی ہے. اس کو یوں مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا حضرت کہ بندہ یہ سوچے کہ میرے بدلے کا کھانا کوئی اور کھا لے اور میری بھوک مٹ جائے. تو ایسا تو نہیں ہوتا ناظرین. تو جو بدنی عبادت ہیں وہ ہمیں ہی کرنی ہوتی ہیں اور شوق کے ساتھ کرنی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو مقصد حیات ہے وہ بھی انسان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک سوال ناظرین کی طرف سے یہ بھی آتا ہے, پھر ہمارا وقت بھی جو ہے اختتام کی جانب ہے, پھر ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو بھی کلوز کریں گے. سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون دینا کسی کو, یعنی بلڈ ڈونیٹ جو کرتے ہیں, تو یہ کرنا کیسا, کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر کسی نے ضرورت پڑنے پر اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا تو روزے پر تو اس کا کوئی ان معنوں پر ایفیکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ بلڈ ڈونیٹ کرنے میں اس نے اپنے جسم کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کی ہے, بلکہ جو اپنے جسم کا خون ہے وہ اور نکال لیا اس نے. تو روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ڈونیٹ کرنے والا, بلڈ دینے والا یہ ضرور دیکھ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو بلڈ دینے کے بعد میری حالت خراب ہو جائے اور میرے لیے روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے. تو اس کو خاص دیکھ لینا چاہیے. اگر ایسی حالت ہے کہ وہ خون تو دے دے گا, لیکن خون دینے کے بعد خود اس کا اپنا روزہ خطرے میں پڑ جائے گا, کمزور ہو جائے گا, وہ بمشکل روزہ پورا کر پائے گا. تو ایسے شخص کے لیے پھر خون دینا بھی ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے. صحیح. تو یہ بھی نظر میں رکھنا چاہیے. کچھ لوگ جو ہے وہ نیکیوں میں سبقت تو کرتے ہیں, لیکن کہاں پر نیکی یا پھر نیکی کہیں یا پھر غلط جگہ پر جو ہے وہ اس طریقے کا کام کرنے کی وجہ سے اپنی خود کی نیکیوں کا جو ہے وہ مسئلہ آ جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے. ناظرین کرام, سوالات تو کئی سارے ہیں کیونکہ روزوں کے مسائل کثیر ہیں. باقاعدہ فقہ کے اندر اس کے باب بھی باندھے جاتے ہیں, کتاب الصوم کے نام سے کئی سارے مسائل پر جو ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہے. ابھی بھی میرے سامنے بہت سارے سوالات ہیں. ہم انشاءاللہ ان سوالات کو اگلے ایپیسوڈ میں بھی کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پروگرام کے وقت کے دامت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید کچھ کلام کیا جائے, اور آپ جو ہے وہ اگلا ایپیسوڈ بھی دیکھیے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں وہ اگلے جو ہے وہ ایپیسوڈ میں ڈسکس کیے جائیں. آپ سے گزارش ہے یہ بھی ایپیسوڈ مکمل دیکھیں اور آگے بھی ہمارے ساتھ کنٹینیو بنے رہیں. انشاءاللہ آپ کے علم دین میں مزید اضافہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان 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 رمضان